نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، دشمنان اہل بیت پہ لعنت، خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل۔ دعا امام زمانہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل۔ تمام مومن کے شکر گزار ہیں ہم کہ ادارہ خیر العمل ٹرسٹ کی طرف سے آج سے تعلیم کی مجلس کا جو اہتمام کیا گیا ہے، آپ سب دور دراز سے جو آئے، مولا آپ کی بارگاہ میں اپنی بارگاہ میں آپ کی کوشش کو قبول فرمائے۔ مولانا صاحب کو انشاءاللہ ہم 8-10 پہ ممبر دے دیں گے، تو ٹائم کی کمی ہے، 2 مومنین پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ، پھر مولانا صاحب پڑھیں گے۔ میں التماس کرتا ہوں جناب بھولا صاحب سے کہ بارگاہ اہل بیت میں آ کے اپنا نوحہ پیش کرے۔ بر محمد والے محمد صلوات۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ پھر بھی صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ جو کہ مصروف سلام شہداء رہتا ہے، جو کہ مصروف سلام شہداء رہتا ہے، جو کہ مصروف سلام شہداء رہتا ہے، گو وہ رہتا نہیں پر نام صدا رہتا ہے۔ شمر کہتا تھا یہی معنی اکبر کی، شمر کہتا تھا یہی معنی اکبر کی، جس کا ایک ہاتھ کلیجے
جان کر ہند کی بیٹی نے سکینہ سے کہا سر تیرا کس لیے اے بہن نہ کھلا رہتا ہے رو کے بولی کہ یتیموں کی نشانی ہے یہی کرتا بے وارسی بچوں کا پھٹا رہتا ہے شام جب ہوتی ہے اونٹوں سے اترتے ہیں حرم پر سر شاہ تو نیزے پہ چڑھا رہتا ہے یہ شرمندگی پانی کے نہ پہنچانے کی ہے یہ شرمندگی پانی کے نہ پہنچانے کی نیزے پر بھی سر عباس جھکا رہتا جو کہ مصروف سلام شہداء رہتا ہے درود بھیجیں محمد علیہ پر محمد والے محمد صلوات محمد والے محمد جناب نثار بھائی سے التماس کرو پر محمد والے محمد صلوات اللہ ہم علی سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا ہمارے پاس بخشش کا یہی سامان ہے مولا یہ ممکن ہی نہیں چھوڑ دیں در شاہ نجف کو جنت کے لالچ میں یہ سودا ہم نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے آشیاں رہبر رب نے بنائے نیشیاں رہبر رب نے بنائے نے حق سچ دساواں دنیا تے آئے نے شیعہ رہبر دریا دی مانتے تسے کو کے او دیاں تے بنا دے پردے لٹا کے
जिन्नाल रब दे तारफ कराए ने ओ मैं तू सोच वाला ज़हरा दे जाए ने शिया दे रहबर बाबे ते जड़ के सकीना आखे शामे गरीबा तू थोड़ा जिया पहले जिस गल तेरे ते खंजर चलाए ने उस शख्स बाबा मेरे दुल्हाए ने शिया दे रहबर सैर मदीने आए जिस वक्त उम्मुल मुसाहिब मेरी सैन मुसाफर शाम अपने नानी की कब्र ते आके नाने नु हाथ पकड़ मेरी सैन फरमाते ने जो सुन सकता सुने दिया तैको विच करबला दे ओ नाना मिट्टी तू अकबर कासम दे सेरे दे जेड़े फुल मैं चाहे ओ फुल मैं अकबर दी तुरबा ते पाए ने शिया दे रहबर ताया दा प्यार सुने अज़ान नमाज़ी सैयद वो कीता शाम दे विच ऐलाने मेरी 4 साल दी बहन आई जेड़ी मार गई है विच जिंदा ने अदब चाया मैयत सजाद सकीना दा ते इंज लिखया है उलमा घास रस्सियां वाले चुम दिया खड़ियां ले अकबर दिया फुफियां मामा ओ रात रोमन वाले कहदी देवो मैं केड़े हाल सुनावा बंदा पुछदा प्यू दिया कातिला थी किथ बहन को वन दफना आवा मेरे मौला मेरी अपनी सैन बहन दा जनाजा जाके आंदे ने लोग पुछदे ने के चाही जांदा है रात दा टाइम है मुसाफर मदीने दा के लैके वहदे ने मेरे मौला दिन लोगो मैं को सजादा मैं मोई होई बहन जाई बंदा लोगो मैं को सजादा मैं मोई होई बहन जाई बंदा गठड़ी नहीं जलादा देना ललाई वदा मौला फरमाते ने मुसाफिर मदीने दा मैंने ते बहु गरीबी है कफन दी जा सकीना को मेरा चोला पवाई वंदा कोई कदी जे मर वने ओदे दे लहाए वंदे ला कड़ियां ते रसियां नाल भैन अपनी समाई वंदा आखरी मेरे मौला जी गल की मेरे मौला फरमाते मेरे अल्लाह गवारा मी
عمر کو لوں او متائی کو او ہمارے شائدہ مٹائی ودا میں کوں لوگو سجادہ دے میں مائی ہوئی بین چائی ودا لا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. اب میں جناب سید حسین سے التماس کروں گا پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ بر محمد والے محمد صلوات. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، حیدری، یا علی. بلندتر سلوات. صلی علی محمد وآل محمد. حسین الغریب الغریب الحسین، حسین الشہید الشہید الحسین. دہائی دہائی خدا را دہائی، یہ دشت بلا میں ہے کیسی تباہی. بہایا ہے کس نے یہ خون محمد، قیامت یہ ڈائی ہے کس نے الہی. جوانوں بزرگوں کو مارا گیا ہے، شہیدوں میں شامل ہے ننھا سپاہی. حسین الغریب الغریب الحسین، حسین الشہید الشہید الحسین. بلندتر سلوات. جو ہے وہ بزمان السلام. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، حیدری، بلندتر صلوات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبي الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عليه توكلت وإليه أنيب. الحمد لله الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا رحمة للعالمين أبي القاسم مصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين، لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله تعالى مخرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم مجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المتين. بسم الله الرحمن الرحيم.
اذهب إلى فرعون إنه طغى صدق الله العلي العظيم. چند دعائیہ کلمات سے آغاز گفتگو ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام شرکاء مومنین اور مومنات کے حوائج شرعیہ کو پورا فرمائے. مجلس اربعین بعنوان ہمارے جناب اس ادارے خیر العمل کی جانب سے اس کا انعقاد ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ادارے کے تمام ممبران، معاونین اور شرکت کنندگان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. خداوند عالم ہم سب کو نظریہ حسینیت پر قائم رہنے اور اسی پر ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. مریضوں کو شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے. جو خاص طور سے حاضرین شرکاء مومنین اور مومنات میں مریض ہیں، ایک بچہ ہے خاص طور سے جو علیل ہے، کینسر میں مبتلا ہے، حسنین رضا آوان. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے اور تمام بیماریوں کو رفع فرمائے اور اس دنیا کو عدل و انصاف سے پر فرمائے. حجت خدا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے. اور جو عتبات عالیہ کی زیارات کے خواہش مند ہیں، اللہ ان کی حاجات پوری فرمائے. اور جو عازم سفر ہیں یا جا چکے ہیں، اللہ ان کے سفر کو بے خطر فرمائے اور ان کی زیارات کو قبول فرمائے. اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک صلوات مرحمت فرمائے. اجل فرجہم. حاضرین گرامی قدر، عنوان مجلس سے اربعین کا ہے اور اربعین حسینی جو کہ مخصوص ہے حضرت صدیقہ صغریٰ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ذات بابرکات سے. اور یہیں سے میں آغاز کرتا ہوں. آئیے ان کا ذکر کریں مل کر کہ جن کا ذکر کرنا عبادت الہی شمار ہوتا ہے، اور ان کا ذکر کریں کہ جن کے ذکر سے ہمارا ایمان اور ہماری روحیں مطہر ہوتی ہیں، اور ان کا ذکر کیا جائے کہ جن کو اللہ نے اجر رسالت قرار دیا. ماشاءاللہ بڑے نوجوان موجود ہیں. قبل اس کے کہ میں 2 جملے عرض کروں آپ کی خدمت میں، نوجوان میں دیکھ رہا ہوں، بچے بھی ہیں کئی میں بھی وہ اردو نہ سمجھتے ہوں، لیکن اس کے باوجود ان کا مجلس عزا میں آنا یہ خود باعث برکت ہے. میں کہتا ہوں دیکھیے، مثال ہے کہ ایک آدمی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز پڑھنے کے لیے کیا شرط قرار دی ہے؟ طہارت کی. باوضو ہونا چاہیے. اور وضو کا طریقہ کار کیا ہے؟ 2 دفعہ 3 دفعہ ہاتھ دھوئیں، ناک منہ میں کلی کریں، ناک میں پانی ڈالیں، نیت کرنی ہے، منہ دھونا ہے. یہ ایک اسپیسیفک طریقہ ہے. اس کے ساتھ آپ مصلی عبادت پر جائیں گے تو نماز صحیح بھی ہے. جب صحیح ہوگی تو پھر مقام قبولیت پر جائے گی. اب ایک بندہ کہے نہیں میں اس طرح وضو نہیں کرتا جتنا اللہ نے فرمایا، میں سارا نہا لیتا ہوں، مجھے بتائیے اس نہانے سے جو کہ وضو کے بدلے کیا وہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ حالانکہ اس نے بڑا کام کیا. وضو تو ایک چھوٹا کام تھا، آدھے بازو دھونا، منہ دھونا، اس نے کمپلیٹ کر لیا. کیونکہ جو آدمی آدھے بازو دھو کر، منہ دھو کر مصلی عبادت پر جا سکتا ہے تو کیا غسل کر کے نہیں جا سکتا؟ بے طریقہ اولا جانا چاہیے اسے. لیکن نہ اس کی نماز صحیح ہے، چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مصلی عبادت پر آنے کے لیے ایک خاص طہارت کا پیٹرن رکھا ہے. یعنی ایک خاص پیٹرن رکھا ہے. اگر کوئی نہا لے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نہیں کہے گا کہ میں نے جو کام کہا تھا تو نے اس سے زیادہ کر لیا ہے، یا یہ شخص کہے نہیں میرے اللہ کو یہ زیادہ پسند آئے گا چونکہ اللہ نے آدھے بازو کہے تھے میں نے پورے دھو لیے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو زیادہ کام پسند نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے جو طہارت کا پیٹرن میں رحمان نے بنایا ہے، جب تک اس
پر عمل نہیں کرے گا تو اطاعت الہیہ بھی نہیں ہوگی، یہ مطہر اور طاہر بھی نہیں ہوگا، مصلی عبادت پر جانے کا حقدار بھی نہیں ہوگا۔ جس طرح مصلی عبادت پر جانے کے لیے بدنی طہارت کے لیے اللہ نے وضو کو لازمی قرار دیا ہے، ایسے ہی بارگاہ خداوندی میں جانے کے لیے اللہ نے دلوں اور روح کی طہارت کے لیے محمد و آل محمد کے ذکر کو قرار دیا ہے۔ لہذا جو نوجوان آ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے مجلس سید الشہداء میں آنا، اگرچہ آپ کو وہ سمجھ نہ آتی ہو لیکن پھر بھی یہ باعث برکت ہے، انسان کی روح اور دماغ کے دریچے کھولتی ہے۔ اور ذکر آل محمد، ایک مثال ہمارے استاد محترم دیا کرتے تھے، وہ فرماتے تھے ایک شیشی ہو، بوٹل، مثلا یہی ایک گلاس ہے، اس کے اوپر آپ پلاسٹک چڑھا کے اس کو زور سے باندھ دیں اور اسے سمندر کی تہ میں لے جائیں تو اس میں پانی آئے گا؟ ایگزامپل ہے، اس میں پانی آ سکتا ہے اور ہے بھی سمندر کی تہ میں، جہاں وہ ٹائٹینک ڈوب گئی، پھٹ گئی، وہاں گلاس کو بند کر کے رکھ دیں، اس میں پانی جائے گا؟ کیوں نہیں جائے گا؟ کیا خرابی پانی کی ہے؟ سمندر ہے۔ کیا خرابی اس گلاس کی ہے کہ آ نہیں سکتا؟ نہیں۔ کیا چیز مانے اور رکاوٹ ہے کہ سمندر کا پانی اس کے اندر نہیں آ سکتا؟ جو چیز رکاوٹ ہے وہ ہے جس میں پانی ڈالنا ہے اس ظرف کے منہ کا بند ہونا۔ ہائے ہائے، توجہ رکھیے، اس ظرف کے منہ کا بند ہونا۔ جیسے ہی آپ اس ظرف کے منہ کے اوپر جو پلاسٹک لپیٹا تھا چھوٹا سا سوراخ کر دیں، مثال دے رہا ہوں نوجوانوں کے، چھوٹا سا سوراخ کر دیں، اب یہ گلاس بھرے گا لیکن جلدی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے اس کا سوراخ، جتنا سوراخ اجازت دیتا ہے اتنا قطرہ قطرہ پانی جائے گا اور بالآخر بھر جائے گا۔ توجہ۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے، ایک یہ ہے کہ آپ کمپلیٹ ڈھکن اتار دیں، جیسے ہی کمپلیٹ ڈھکن اتاریں گے اب بھی بھر جائے گا۔ فرق کیا ہے سوراخ میں اور ڈھکن ہٹانے میں؟ دونوں صورتوں میں پانی آیا، فرق یہ ہے جب سوراخ کیا تھا تو چونکہ اس ظرف میں پانی کے داخل ہونے کی جگہ چھوٹی تھی تو اس میں آتے آتے دیر لگی ہے، یا جیسے جیسے سوراخ بڑا کرتے جائیں گے ایسے ایسے پانی تیزی سے آتا جائے گا، اور اگر آپ اس کے اوپر سے بالکل ہی ڈھکن ہٹا دیں تو یکدم پانی آ جائے گا۔ توجہ، اب سمجھیے، ذکر محمد و آل محمد ہے سمندر۔ آئے ہائے، مثال دیکھیے، ذکر محمد و آل محمد کیا ہے؟ علم کا سمندر، اور ہمارے قلوب اور دل ہیں ظرف۔ آئے ہائے ہائے ہائے، آل محمد ہے علم کا سمندر اور ہمارے دل کیا ہیں؟ ظرف ہیں۔ ہمارے دلوں کے اوپر گناہوں کی ایک تہ چڑھ گئی ہے، دنیا داری کا ایک غلاف چڑھ گیا ہے، جس کی وجہ سے علوم محمد و آل محمد کے علم میں ہم اپنے ظرف کو رکھ بھی دیں تو علم ہمارے دل میں داخل نہیں ہوتا ہے۔ توجہ، جب تک کہ ہم اس کے اوپر سے ڈھکنا معرفت نہیں ہٹائیں گے، توجہ، تو جو آدمی اپنی معرفت میں چھوٹا سا راستہ بنائے گا اس میں علوم محمد و آل محمد کی تراوت آہستہ آہستہ دلوں میں اترے گی، اور جیسے ہی سارا کور اتار دے گا دنیا داری کا تو فوراً علوم محمد و آل محمد اتر جائیں گے۔ توجہ، جیسے علوم محمد و آل محمد ہے سمندر، ہمارے دل ہے ظرف، اور اس کے اوپر دنیا داری کے جتنے حجابات ہیں، صرف اور صرف آپ محبت محمد و آل محمد کی نیت سے امام بارگاہ اور محفل سید الشہداء میں آ جاتے ہیں،
اسی کو پھر 8ویں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ کلنا باب النجات ولکن باب الحسین اسرا، ہم سب کے سب نجات کے دروازے ہیں، لیکن امام حسین کا دروازہ وہ ہے کہ جہاں سے علوم محمد و آل محمد بڑی ہی سرعت کے ساتھ لوگوں کے قلب و روح میں داخل ہو جاتے ہیں۔ محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہماری یوتھ کا، ہمارے نوجوانوں کا، ہمارے بچوں کا اس مجلس میں موجود ہونا یہ خود اپنے دلوں کے ظرف کے اوپر سے لینگویج کے بیریئر کو ہٹا دیتا ہے، اور لفظ حسین کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ مجلس چونکہ 40 کی ہے، 40 کی ہسٹری بیان کروں۔ 40 عربی کا لفظ ہے جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ 40۔ عشرۃ 10، 20 20، 30 30، 40 یا 40 40، 50 یا 50 50۔ 40 کی روایات میں بہت تاکید ہے۔ مثلا نوجوانوں کے لیے اکثر انبیاء کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منصب نبوت پر فائز کیا ہے تو 40 سال کی عمر۔ کتنے انبیاء ہیں؟ 1,24,000۔ اکثریت کی میں بات کر رہا ہوں، ان کو اللہ نے مقام نبوت کب دیا ہے کہ جب وہ لائف کے 40ویں سال میں پہنچ گئے، اور خود سید الانبیاء خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صلی اللہ محمد جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آپ اعلان رسالت اور نبوت کر دیں تو آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 40۔ توجہ، قرآن مجید نے بیان فرمایا حضرت موسیٰ کے ساتھ جب اللہ نے کوہ طور پر اسپیشل گفتگو فرمائی تو کتنے دن کے لیے تھی؟ 40 دن کے لیے۔ قرآن مجید میں اور بہت ساری مثالیں موجود ہیں، لیکن میں روایات پڑھ رہا ہوں کہ آپ جب نماز شب پڑھتے ہیں، نماز شب کے دعائے قنوت میں جب آتے ہیں وتر میں، تو تاکید ہے کہ 40 مومنین کی دعا کریں۔ کتنے مومنین کے لیے؟ 40 مومنین کے لیے دعا کی جائے۔ لہذا اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق کے نماز شب دے اور ہم 40 مومنین کی دعا کریں، یا تو 40 کی ہر روز کریں، یا یہ ہے کہ 40 کو بدل بدل کے کریں۔ اور یہ بہترین توبہ اور استغفار ہے ان لوگوں کے لیے جو کسی کی غیبت کرتے ہیں۔ دیکھیں، اگر کسی کی آدمی غیبت کرے تو اس کا ایک سلوشن یہ ہے کہ اس سے ڈائریکٹ جا کر ایکسکیوز کرے، معافی مانگے کہ مجھ سے کوتاہی ہو گئی ہے، اور وہ بندہ بھی اعلیٰ ظرف ہونا چاہیے کہ وہ کہے کہ ٹھیک ہے ایک بندے نے عذر خواہی کی ہے تو بڑا پیمانہ یہ ہے کہ میں معاف کر دوں، ایک طریقہ یہ۔ دوسرا، اگر وہ معاف نہ کرے یا آپ اس کے پاس جا کر ایسے کہنا نہیں چاہتے چونکہ میں ایسے کہوں گا تو میری توہین کرے، اس کا دوسرا سلوشن یہ ہے کہ جب آپ نماز شب پڑھیں، نماز شب کے دعائے قنوت میں آ کر اس بندے کی مغفرت کے لیے دعائے استغفار کریں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا جب آپ اس کے لیے دعا کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی ہوئی غیبت کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے جب جس کی غیبت کی جاتی ہے اس کی برائیاں میری طرف آ جائیں گی اور میری اچھائیاں ادھر چلی جائیں گی، اور جب ہم اس کے لیے دعائے استغفار کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے لیے اچھا چاہ رہے ہیں، مستثنیات میں سے۔ اور اس کے علاوہ 40 کیا ہے؟ دائیں بائیں آگے پیچھے 40 گھر آپ کے ہمسائے شمار ہوتے ہیں۔ دائیں بائیں آگے پیچھے 40 گھر کیا شمار ہوتے ہیں؟ ہمسائے۔ توجہ، اور 40 سید الشہداء کیوں کہا جاتا ہے؟ سید الشہداء کی شہادت کے بعد 40 دن تک مسلسل آسمان سے خون برسا۔ کتنے دن؟ 40 دن مسلسل آسمان سے جس پتھر کو اٹھایا جاتا اس کے نیچے سے خون نکلتا، جہاں زمین کھودی جاتی وہاں سے خون نکلتا۔ تو توجہ، 40 کا عدد مخصوص ہے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ۔ توجہ، کسی نبی کا چیلم نہیں، حتیٰ خاتم الانبیاء علیہ السلام کا، امیر المؤمنین کا،
چلم نہیں ہے. صادق آل محمد نے 40 کی جو روایات بیان فرمائی ہیں، فرمایا ہے کہ 40 زیارت 40 کرنا یہ مومن کی علامات میں سے ایک علامت ہے. مومنین کی جہاں علامت ہے کہ 51 رکعت نماز پڑھے، دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنے، خاک کربلا پر سجدہ دے اور بسم اللہ کو بلند آواز میں پڑھے، اس میں ایک شرط ایمان یہ ہے. امام عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ زیارت 40 کرے. کیوں؟ اس لیے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اثر نماز پروردگار میں رکھا ہے، معصوم کی نگاہ میں اللہ نے وہی اثر زیارت سید الشہداء زیارت 40 میں رکھا. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. توجہ فرمائیے گا. وہ کیسے؟ فرماتے ہیں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میری نبوت اور رسالت کا اشارہ، توجہ، اشارہ کسے کہتے ہیں؟ نچوڑ. جیسا کہ یہ میرے پاس ٹیشو اگر گیلا ہو جائے تو میں اسے ایسے کروں تو جو اثر نکلے گا اسے کیا کہتے ہیں؟ اشارہ. عین صاد سے اشارہ. حضور سرور کائنات فرماتے ہیں کہ میری نبوت کا نچوڑ کیا ہے؟ 2 چیزیں، ایک اللہ کا کلام ہے اور ایک میرے اطرت اور اہل بیت. توجہ، اشارہ ایک اللہ کا کلام ہے اور ایک میرے اطرت اور اہل بیت ہے. یہ عمومی ہے اثر. پھر فرماتے ہیں ہر ایک کا خاص اثر. توجہ رکھیے گا کیسے ائمہ نے زیارت 40 کے ساتھ جوڑا ہے. فرمایا اللہ کا قرآن کا اثر اور اس کا اشارہ اور نچوڑ ہے نماز پروردگار. قرآن مجید کا اثر ہے. چلے میں اس کو اور آسان کر دوں. قرآن مجید کا جو نچوڑ ہے وہ ہے دین مبین اسلام. قرآن کا اثر، نبی نے فرمایا میرے کتنے اثرات ہیں؟ 2، ایک قرآن ہے اور ایک اہل بیت. اور قرآن کا الگ ایک اثر ہے. قرآن کا اثر اور نتیجہ یہ ہے کہ اس نے دین مبین اسلام ہمیں دیا. توجہ. اور اس دین کا ستون کیا ہے؟ نماز. توجہ. حضور فرماتے ہیں میرے کتنے باقی ماندہ اثر ہیں؟ 2، ایک قرآن اور ایک میرے اطرت. اور پھر قرآن کا الگ اثر ہے. قرآن کا اشارہ اور نچوڑ ہے دین، اور دین کا ستون کیا ہے؟ نماز. توجہ. اور پھر بیان فرماتے ہیں یہ تو تھا قرآن کے جس کا اثر اور نتیجہ دین ہے اور اس کے ستون کا نام نماز ہے. اس کے پیرالل دوسرا میرا اثر میرے اطرت اور اہل بیت ہے. میرے اطرت کی نچوڑ اور اثر کا نام ہے زیارت 40. قرآن کے نچوڑ کا نام ہے دین مبین اسلام اور میرے اطرت اہل بیت کے نچوڑ کا نام ہے زیارت 40. اور جیسے قرآن کے نچوڑ دین کا ستون نماز ہے، ایسے ہی میرے اطرت کے نچوڑ زیارت 40 کا ستون ہم اہل بیت کی ولایت ہے. حیدری. جیسے نماز دین کا ستون ہے، ہم اہل بیت کی ولایت زیارت 40 کا ستون ہے. توجہ. کیسے بیان فرماتے ہیں، کیسے ستون ہے. توجہ. یہ جو مشی کی جاتی ہے، جو لوگ نجف سے چلتے ہیں کربلا کی طرف، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو تھکانا ہے؟ نہیں. مشی کا معنی ہے قدم اٹھانا. مشی کا معنی عربی میں جسے کہا جاتا ہے چلنا. آپ پیدل جب چلتے ہیں اسے کہا جاتا ہے مشا یمشی، یعنی مشی نکلا ہے. اس سے ایک ایک قدم آپ اٹھا رہے ہیں حسین ابن علی کی طرف، تو یہ مشی بتاتی ہے کہ میرا حسین ابن علی کی طرف اٹھنے والا ایک ایک قدم جو حسین کے قریب کر رہا ہے وہی اتنا ہی مجھے یزیدیت سے دور کر رہا ہے. یعنی جو میرا کربلا کی طرف قدم اٹھ رہا ہے، یہ میرا ایک قدم جو امام حسین کے قریب ہو رہا ہے، اتنے ہی قدم یزید سے اور یزیدیت سے دور ہو رہا ہے. جو 80 کلومیٹر 85 کلومیٹر قدم اٹھا کر حسین ابن علی کے قریب ہوتا ہے، آپ اندازہ لگائیے وہ یزیدیت سے کتنا دور ہوتا چلا جائے گا.
یہی وجہ ہے کہ پھر جب آپ اس مزاج حسینیت پر پہنچتے ہیں تو اللہ نے ایک اثر نماز کا بتایا ہے اور ایک اثر زیارت کا بتایا ہے معصومین نے. نماز کا اثر یہ ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز انسان کو بے حیائی اور برائی اور گناہوں سے بچاتی اور دور کرتی ہے. فرمایا جیسے نماز بے حیائی اور برائی سے بچاتی ہے جو کہ دین کا ستون ہے، اور زیارت اربعین کا ستون ہم اہل بیت کی ولایت ہے. جو نجف سے لے کر کربلا تک ہم اہل بیت کی محبت اور ولایت اور اطاعت میں ایک ایک قدم حسین ابن علی کی جانب بڑھاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ کربلا پہنچتا ہے اس کے وجود میں وہی اثر ظاہر ہوتا ہے کہ جو نماز پڑھنے سے اثر ظاہر ہوتا ہے. جیسے نماز بے حیائی اور برائی سے بچاتی ہے، ایسے مشی حسین حسینی بناتی ہے، اور حسینی بھی اپنے آپ کو بے حیائی اور برائی سے بچاتا ہے. اے ہماری دستگاہ، کربلا اے ہماری دستگاہ، حق کسیدہ راستہ، حسینیوں کا راستہ، نعرہ حیدری، انتہائی شکر گزار ہوں. تو یہ مشی کرنے کا مقصد کیا ہے جو دور دراز سے علماء فقہا جاتے تھے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جیسے کہا جاتا ہے ایک آدمی دل میں صلوات پڑھے اور ایک بلند آواز میں صلوات پڑھے. کئی لوگ تو کہتے ہیں مجھے بلند آواز سے پڑھنا پسند نہیں، میں تو دل دھیمے لہجے کا مالک ہوں. جبکہ حضور سرور کائنات نے کیا فرمایا کہ جو بلند آواز سے صلوات پڑھتا ہے وہ اپنے اندر سے منافقت کو دور کرتا ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے جو دھیمے آواز سے پڑھے گا وہ صرف ارادہ کر، جیسے کئی لوگ منہ سے بولتے بھی نہیں ہیں، منہ کے اندر ہی صلوات تلاوت کرتے رہتے ہیں. لیکن جب بلند آواز سے کریں گے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تو زبان کی آواز کانوں میں جائے گی، کانوں سے آواز دماغ میں جائے گی، دماغ متوجہ ہوگا کہ میں کہہ کیا رہا ہوں اور سن کیا رہا ہوں. یہاں بیٹھ کر بھی زیارت حسین پڑھنے میں ثواب ہے، لیکن مشی کر کے زیارت حسین میں جا کے زیارت پڑھنا، وہ انسان وہ جب تھکاوٹ دیکھتا ہے تو پھر اسے محسوس ہوتا ہے کہ میں کس جانب قدم بڑھا رہا ہوں. اس عشق حسین میں نہ تو پیروں کے چھالے یاد رہتے، نہ پیروں کے چھالے یاد رہتے ہیں، نہ تھکاوٹ یاد آتی ہے، بلکہ میں یوں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ جب انسان مشی کر کے آتا ہے تو نماز کا اثر کیسے ظاہر نہیں ہوتا ہے کہ جیسے نماز بھی حیائی سے براتی ہے. اب آپ کربلا میں جمع غفیر ہوتا ہے، نہ آپ وہاں کسی کا جوتا چوری ہوتے دیکھتے ہیں، نہ کسی کا بچہ گم ہوتے دیکھتے ہیں، نہ آپ کا پرس اور بٹوا کبھی گم ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس اثر کا نام ہے جو زیارت حسین کے بدلے میں حاصل ہوتا ہے، اس نتیجہ اور اس اثر کا نام ہے. آ جائیے میں آگے بڑھوں، چونکہ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی شان کے بارے میں قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے اذهب الى فرعون، کہ اے موسیٰ آپ فرعون کی طرف جائیے، انہو طغیٰ، وہ باغی ہو گیا ہے. ہدایت دینے کے لیے آپ اس کے پاس جائیے. حضرت موسیٰ بڑے جلال والے نبی ہیں، بڑے جلال والے نبی ہیں. توجہ، اور کہا یا اللہ میں اکیلا نہیں جاتا، رب اشرح لی صدری، یہ آیت آپ نے سنی ہے نا بارہا. اے اللہ تو میرے سینے کو ویسر لی امری، میرے کام کو آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور میری زبان کی گروں کو کھول دے تاکہ میں بات اچھے طریقے سے بیان کر سکوں اور وہ میری بات کو سمجھ سکے. اور پھر فرمایا وجعل لی وزیرا من اہلی، میرے اہل میں سے میرا وزیر بنا، ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو. یہاں میں ایک بات کہوں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ یا موسیٰ یہ بات ان کو بھی سمجھا دے جو نبی پاک کے بعد آئے تھے. بھائی اولو العزم انبیاء میں سے ہیں نا حضرت موسیٰ، اولو العزم انبیاء میں سے ہیں کہ آپ کو پتہ بھی ہے کسے وزیر بنانا ہے، اور اللہ سے ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں ہارون اخی، میرے بھائی سے میرے بھائی کو بنا دیں. بھائی جب سارا کچھ آپ کو پتا ہے تو بنا کیوں نہیں لیتے؟
تو فرمائیں گے مجھے پتا ہونا اور ہے اسے بنانا، میں رحمان کو مشورہ دے سکتا ہوں مگر بنا نہیں سکتا۔ تو کم از کم اگر آپ بنانا بھی چاہتے ہیں تو رحمان کو پہلے مشورہ تو دے، پھر آپ رحمان چاہیں۔ توجہ، حضرت نے فرمایا کہ میرے ساتھ بھیجیے ہارون کو۔ کرنا کیا؟ اس کو کوئی لیٹر دے دینا ہے کہ اللہ توحید کا مالک ہے، یہ تم لیٹر جا کے تنہائی میں پڑھ لینا۔ فرعون کو کیا لیٹر دینا ہے؟ نہیں، تبلیغ کرنی ہے۔ کیا تبلیغ کرنی ہے؟ یہ تبلیغ کرنی ہے کہ تو جو خدا بنا بیٹھا ہے تو جھوٹا ہے اور میرا رب سچا ہے، یہ کہنا ہے۔ اور اس کی ہمت کے لیے جگر چاہیے۔ اسی لیے تو روایات میں ہے کہ حضرت موسیٰ کو ایک فرعون کے سامنے جانا تھا تو وزیر مانگا، تو سید الانبیاء جس کی گلی کے ہر موڑ پر فرعون سے واسطہ تھا، مزاج۔ توجہ، تو جانا تھا، یہ کہنا تھا، کہا نہیں۔ توجہ، میں جو چیز عرض کرنا چاہتا ہوں، بی بی زینب کبریٰ اس آیت کا ایک باطن ہے جو بتا رہا ہے شان ابو الفضل عباس اور شان زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ۔ کہا کہ آپ جائیے، فرمایا نہیں، میرے ساتھ میرے بھائی کو بھیجیے۔ اور وہ کرے گا کیا؟ کیا صرف ساتھ لے کر جانا ہے؟ نہیں، قرآن مجید کی آیت ہے، کیا کرنا ہے؟ وَشْدُدْ بِهِ أَزْرِي، میرا جو بھائی ہارون ہے اس کو میرے ساتھ بھیجیے تاکہ اس کے آنے سے میری کمر میں زور آئے، میری کمر میں زور آئے گا۔ صرف یہی نہیں، پھر فرمایا وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور جو امر رسالت اے اللہ تو نے میرے ذمہ لگائی ہے کہ فرعون کو جا کر میں ہدایت کا پیغام دوں، اس امر رسالت میں اسے میرا شریک بنا۔ اللہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی لا شریک نہیں۔ یہاں تو رسالت میں شریک نکل آیا، یہاں تو رسالت میں شریک۔ اسی لیے کہا جاتا ہے جو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا ایک لقب ہے، صلی اللہ محمد وعلی محمد، بی بی کا لقب ہے شریکۃ الرسالہ، جو رسالت میں شریک ہے، شریکۃ النبوہ، نبوت میں جو شریک ہے۔ اسی طرح حضرت زینب کبریٰ کا ایک لقب ہے شریکۃ الامامہ، اور ایک ہے شریکۃ الحسین۔ دونوں کا استعمال اسی آیت مجیدہ سے ہوگا کہ کون؟ کہ جو میرا زور کمر ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے ساتھ میری کمر مضبوط ہو، اور دوسرا یہ ہے ان کو میرے کام میں شریک قرار دے دیجئے، یعنی جو جو ذمہ داریاں میرے اوپر ہیں وہ تقسیم ہو جائیں گی، وہ کچھ میں پیش کروں گا اور کچھ میرے ساتھ ہارون آئیں گے وہ پیش کریں گے، تاکہ ہم اچھے انداز سے فرعون کو رحمانیت کا پیغام پہنچا سکیں گے۔ توجہ، تو یہاں حضور سرور کائنات نے فرمایا یہاں ہارون ہیں اور حضرت موسیٰ ہیں، اور پھر علی کو بلا کر فرماتے ہیں یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، تیری مثال مجھ سے وہی ہے جو ہارون کو موسیٰ سے ہے، الا لا نبی بعدی، سوائے اس کے کہ تیرے بعد میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ توجہ، وہاں اگر فرعون کی ہدایت کے لیے موسیٰ جاتے ہیں تو زور کمر ہارون بنتا ہے، اگر حضور سرور کائنات دعوت تبلیغ کے لیے جائیں تو زور کمر علی ابن ابی طالب بنتے ہیں، اور اگر علی میدان میں جائے تو زور کمر حسن مجتبیٰ بنتے ہیں، اور اگر حسن مجتبیٰ مبالغے کے لیے جائیں، مبالغے کے لیے، تبلیغ کے لیے، تو زور کمر حسین ابن علی بنتے ہیں، اور اگر زہرا کا لال حسین سرزمین کربلا پہ یزید اور یزیدیت کی ہدایت کے لیے جا رہے ہیں تو جو زور کمر بنتا ہے اس کا نام ابو الفضل عباس ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ ابو الفضل عباس۔ اب دوسری طرف آ جائیے، اگر ہارون موسیٰ جاتے ہیں فرعون کی تبلیغ کے لیے، اور جو امر رسالت میں شریک بنتا ہے وہ حضرت ہارون ہے، اور حضور سرور کائنات تبلیغ کرے تو جو امر رسالت میں شریک ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا
حضرات گرامی ہیں. اللہ اکبر. توجہ فرمائیے گا نتیجہ کہ کس انداز سے بی بی شریکت الحسین ہے. وجہ کیا ہے؟ توجہ سنیے گا. آپ زیارت اربعین کے جملے پڑھتے ہیں زیارت وارثہ کے. السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ. آدم صفوت کے وارث ہیں. 3 جملے عرض کرنے جا رہا ہوں. آدم صفوت کے وارث ہیں. حضرت نوح نجیت کے وارث ہیں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں. حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں. حضرت عیسیٰ روح اللہ ہیں. جتنے بھی انبیاء کو یہ مقام ملے ہیں یہ محمد مصطفیٰ اور علی مرتضیٰ کے وجود کے سبب سے. توجہ. آدم صفی اللہ ہیں تو وجود مصطفیٰ اور مرتضیٰ کے صدقے. نوح نجی اللہ. چلیں آیت پڑھ دیتا ہوں. حضور سرور کائنات جب معراج پر جا رہے تھے 4تھے آسمان پر پہنچے آواز پروردگار آئی وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا. اے میرے حبیب یہ جن کو آپ نے نماز پڑھائی نا انبیاء کو. سید الانبیاء امام تھے باقی انبیاء نے نماز پڑھی پیچھے. تو یہیں سے اندازہ لگا لیجئے کیا باقی انبیاء میں کوئی زندہ نہیں تھا؟ حضرت عیسیٰ تو 4تھے پر ہی تھے. یہاں بھی جیسا کہ ابو ہادی صاحب ہیں وہ امام راتب ہوں گے. کوئی اور آدمی آئے عالم دین تو وہ تعارفاً کہتے ہیں کہ آپ آئیے نماز پڑھائیے. اور دوسرا بندہ کیا کہتا ہے آپ چونکہ یہاں کے ریزیڈنٹ عالم ہیں تو آپ کو مقدم ہیں آپ پڑھائیے. تو حضور جب 4تھے آسمان پر پہنچے ہیں تو آپ تو تھوڑی دیر کے لیے گئے. وہاں کے ریزیڈنٹ نبی تو حضرت عیسیٰ توجہ ابھی بھی ہیں. جب نماز کا ٹائم ہوا تو چاہیے تو یہ تھا کہ وہاں کے ریزیڈنٹ نبی نماز پڑھاتے آئے اور سید الانبیاء ان کے پیچھے پڑھ لیتے. لیکن انہوں نے یہ تعارف بھی کرنا گوارا نہیں کیا. کیوں؟ وہ جانتے تھے کہ جب سید الانبیاء آ جائیں تو پھر میں کسی صورت نہیں پڑھا سکتا. کیوں؟ اس لیے یہ نہیں ہے کہ وہ انبیاء کے سردار ہیں بلکہ اس اعتبار سے علت اور معلول کا سبب ہے کہ مجھ عیسیٰ کا وجود ہی مرہون منت ہے محمد مصطفیٰ کے. توجہ. تو وہاں جب نماز پڑھائی نماز پڑھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان انبیاء سے پوچھئے کہ آپ کو نبوت اور رسالت کیسے ملی. جب پوچھا تو انبیاء نے بیعت زباں ہو کر جیسے ہم اکٹھا نوح پڑھتے ہیں نا مل کے سب نے مل کر کہا قالوا اقررنا اللہ الہ الا اللہ. ہمیں نبوتیں جو ملی ہیں ہم نے لا الہ الا اللہ کا اقرار بھی کیا. پورا ہمارا کلمہ طیبہ ہے. کلمہ طیبہ کا پہلا حصہ لا الہ الا اللہ. دوسرا کیا ہے محمد رسول اللہ. تیسرا ہے علی ولی اللہ. انہوں نے کہا یہ تینوں جز ہم نے کہے ہیں تو ہمیں نبوت ملی. توجہ. تینوں جز کا ہم نے اقرار کیا ہے تو ہمیں نبوت ملی ہے. تو آدم صفی اللہ ہیں تو مصطفیٰ و مرتضیٰ کے صدقے. نوح نجی اللہ ہیں تو ان کے صدقے. ابراہیم خلیل اللہ ہیں ان کے صدقے. توجہ. موسیٰ کلیم اللہ ہیں عیسیٰ روح اللہ ہے تو ان کے صدقے. ان کو یہ مقام ملا تو علی کی وجہ سے. اب اگلے جملے پر آ جائے. یہ ملا تو مصطفیٰ مرتضیٰ کے صدقے میں. اب ان کے یہ رتبے بچے ہیں تو حسین ابن علی کے صدقے. یعنی آدم اب جو صفی اللہ ہیں یہ حسین ابن علی کے صدقے. ابراہیم خلیل اللہ ہیں تو حسین ابن علی کے صدقے میں. اسی وجہ سے سارے انبیاء شب جمعہ آ کر حسین ابن علی کا توجہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے قربانی دے کر آدم سے لے کر خاتم تک ہر نبی کی محنت کو بچا لیا. جس جملے کے لیے میں نے محنت کی ہے آدم کو صفت ملی ہے علی اور مرتضیٰ اور مرتضیٰ کے صدقے میں اور ان کی بچی ہے تو حسین ابن علی کے صدقے میں. اب بچ تو گئی ہے آپ اور ہم تک کیسے پہنچی ہے؟ یہ پہنچی ہے صدیقہ صغریٰ زینب کبریٰ کے وجود بابرکت کے صدقے میں. وہ کیسے؟ چونکہ ساری وراثتوں کے مالک ہیں حسین ابن علی. اور جب حسین رخصت آخر کو جا رہے
सज्जाद तो बीमार हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सारी विरासतें हजरत ज़ैनब कुबरा के हवाले की है और फरमाया इन्हें मेरे बेटे सज्जाद के हवाले कर दीजिएगा। गोया यहां वासिता है ज़ैनब कुबरा एक इमाम और दूसरे इमाम के दरमियान, जैसे हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा एक नबुव्वत और इमामत के दरमियान वासिता है। गोया नबुव्वत और इमामत के इत्तिसाल का नाम है फातिमा ज़हरा और एक इमाम की मीरास को दूसरे इमाम तक मुंतकिल करने वाली बीबी का नाम है मुसाफिर शाम हजरत ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा। यहां बहुत गुफ्तगू तुलानी भी है कि बीबी के इस पूरे वाकयात में सीरत के पहलू कौन कौन से हैं, लेकिन एक जुमला कहकर मैं आगे बढ़ूंगा और वो ये कि बीबी जब मस्जिद कूफा के सामने से गुजरी, अजरुकुम अलल्लाह, जो हमारी बीबियां बहनें माएं पर्दे में बैठी हैं ना, अगर आपकी नमाज कज़ा होने लगे ना तो जरा ज़ैनब कुबरा की नमाज को याद कीजिए। इमाम सज्जाद फरमाते हैं मेरी फुफ्फी की असरे आशूर तक और 11 मुहर्रम की भी कोई नमाज कज़ा नहीं। यहां तक कि इमाम हुसैन ने बयान फरमाया, ऐ मेरी बहन ला तनसैनी फी नाफिलतैल नाफिलतिल लैल, ऐ मेरी बहन ज़ैनब मुझे नमाज शब में फरामोश न कीजिएगा। और जब बीबी, अब रिवायत में है कि देखिए हमारे यहां तो पानी मुसलसल मौजूद है और फिर भी कोताही हो जाती है, वजू नहीं करते, नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन इमाम सज्जाद फरमाते हैं मैंने कई दफा अपनी फुफ्फी ज़ैनब को देखा है पानी न मिलने की वजह से ऊंट की पुश्त की और कोहान पर जो गर्द मौजूद थी उस पे हाथ मार के तयम्मुम करके अपने फरीज़ा नमाज को अदा किया। और बीबी देखिए दो चीजों से बीबी को बहुत मोहब्बत थी, एक भाई हुसैन से और एक अपनी रिदा और चादर से। लोग कहते हैं शिया रोते क्यों हैं, मुनासिबत अरबईन की है ना, अल्लाह आपको करबला ले जाए और जरिए इमाम हुसैन के साथ लग के चिपक कर गिड़गिड़ा कर गिरिया करें। अज़ादारो रोते इसलिए हैं कि ना हुसैन बचा सकी हैं और ना अपनी चादर बचा सकी। अजरुकुम अलल्लाह। और जब बीबी आई ना, जब कूफे के बाजार में, सिर्फ एक गली का तज़किरा करूंगा आज और फिर अरबाइन के ऊपर तमाम कर दूंगा कि बीबी जब मस्जिद कूफा के पास आई ना तो फिजा से कहा, फिजा मैं भूलने वाली माँ की बेटी तो नहीं हूं, मुझे ये बता ये वही गली नहीं है जहां मैं दर्स कुरान पढ़ाती थी। बीबी फिजा ने कहा, हाँ ए दुख्तर पैगंबर ये वही गली है जहां आप दर्स कुरान पढ़ाती थी। और फिर कहा, ए फिजा मुझे ये बता अगर भाई के कातिल से बात करनी पड़ जाए तो कैसा है? कहा है बहन अगर भाई के कातिल से बात करनी पड़ जाए तो बहनें तो मर जाती हैं मगर बात नहीं करती। कहा अगर मिन्नत करनी पड़ जाए तो क्या होगा? कहा ए अली की बेटी ये तो मुमकिन ही नहीं है। कहा ए अम्मा फिजा फिर मुझे बता कि मिन्नत करने वाली अगर अली की बेटी हो और जिससे सवाल किया जाए वो शिमर लईन हो, मुझे बता क्या कैफियत होगी? कहा जाओ शिमर से कहो कि हमें जिस बात, हमें पहली तो बात यह है कि हमें गैर मारूफ रास्ते से लेकर जाओ, अगर यहां से लेकर जाना चाहते हो तो हमें एक चादर दे दो ताकि हम ये गली उमूर कर लें जिसमें मैं कुरान पढ़ाती रही हूं। जब अम्मा फिजा गई है और शिमर ने क्या कहा, जब पलटी है तो सर पे मातम कर रही थी और कहा क्या किया? क्या शिमर ने तमाचा मारा है? कहा अगर तमाचा मारता तो इतनी तकलीफ न होती जो उसने जुमला कहा है, उसने मेरे जिगर को चीर दिया है। कहा जाओ अली की बेटी से कहो इस शहर में आप आ रही है, आज शहजादी बन के नहीं आ रही है, आज कैदी बन के है। अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह। और यही बीबी
جب شام کے بازار میں پہنچی، بس ایک گلی کا تذکرہ سنی عزادارو، جب شام کی گلی میں پہنچی اور پہلے دعا کرو اللہ کرے کوئی مالک رسیاں پہن کر کسی نوکر کے سامنے نہ آ جائے، عزت اور غیرت کا سوال ہوتا ہے۔ اور علی کی بیٹی جب شام کے اس بازار کے موڑ میں آئی نا جہاں ہندا کرسی لگا کر بیٹھی تھی، اور اس نے جب دیکھا نا اس کی کنیز نے کہ علی کی بیٹیاں کبھی اس دیوار میں لگ رہی ہیں کبھی اس دیوار کے ساتھ لگ رہی ہیں، ہندا سے آ کر کہتی ہے جو یزید کی بیوی ہے، کہا آؤ آج میں تجھے دکھاؤں کہ بازار سے قیدی گزرے ہیں تو کیسے گزرتے ہیں۔ ہندا نے تیز نگاہیں اٹھا کر کہا اے میری کنیز کیا تجھے پتہ نہیں ہے کہ میں مدینے والے سادات کی کنیز ہوں، حسن و حسین کی غلامی میں رہی ہوں، میری آقا زادیوں نے مجھے کہا تھا اے ہندا تجھے بڑے بخت لگیں گے، بڑے اعلیٰ گھر میں جائے گی، بڑا مال ملے گا، لیکن ایک بات یاد رکھنا اگر تیرے گھر کی گلی سے اگر کوئی قیدی گزرے ان قیدیوں کو دیکھنے تماشا کرنے نہ آنا۔ اور تجھے پتا نہیں ہے جب یہ بیٹھ گئی ہے نا اس نے کہا میں نے اس سے پہلے بھی قیدی گزرتے تھے تجھے کبھی نہیں کہا، آج آؤ ذرا میں اس لیے کہہ رہی ہوں جب قیدی شریف ہوں اور بازار عبور کریں اور وہ بھی جب مرد تو رسیاں پہن کر گزر جاتے ہیں اور اگر عورتوں کے ہاتھ بنے ہو چنانچہ بے خیالی میں اس کی کنیز کرسی لے آئی، اب اس گلی میں کرسی لگ گئی۔ علامہ سیف اللہ مرحوم فرماتے تھے نہ جانے آسمان گرا کیوں نہیں، زمین پھٹی کیوں نہیں کہ غلام اور کنیز کرسی پہ بیٹھی ہے اور آقا زادی کے ہاتھوں میں رسیاں۔ اجرکم علی اللہ، مجھے معلوم ہے جملے سخت ہیں، مجلس 40 کی ہے، اندازہ لگائیے سجاد نے یہ منظر کیسے دیکھا ہوگا۔ 1400 سال کے بعد ہماری چیخیں نکل گئی ہیں، ایک مرتبہ ماحول کیسا ہے، چھتوں پہ عورتیں چڑھی ہوئی ہیں، ان کی گودیوں میں پتھر ہیں، دیواروں پہ مرد ہیں اور لوگ نقلیں اتار رہے ہیں، کوئی طبل بجا رہا ہے، کوئی رقص کر رہا ہے، اتنے میں ایک ندا لگائی گئی کہ وہ سر آ رہے ہیں کہ جو نقل کفر نہ بخشد کہ باغیوں کے سر نوکے سنا پر ہیں۔ اب ہندا بیٹھی ہے، مولا حسین کا سر والا نیزہ گزرا ہے اور ریش مبارک خون سے خون لگا ہوا ہے اور کربلا کی مٹی سے خون خاک آلود ہے، لیکن نہیں پہچان سکی ہے۔ جب اکبر کا سر گزرا ہے ہند نہیں پہچان سکی ہے، قاسم اور محمد کے سر گزرے نہیں پہچان سکے جو چھوٹی چھوٹی اولاد والے ہیں۔ ایک مرتبہ جب اس نے دیکھا کہ 6 مہینے کے اصغر کا سر ہے، جب اصغر کے سر کو دیکھا اور 3 دفعہ اٹھی ہے اور 3 دفعہ بیٹھی ہے اور سر پہ ماتم کر کے کہتی ہے ارے یہ جنگ نہیں یہ تو ظلم ہوا ہے، بھلے تجھ جیسے معصوموں کو بھی کبھی نیزے پہ بلند کیا جاتا ہے۔ اجرکم علی اللہ، بس اپنی حاجات کو زیر لب رکھیے، مجھے نہیں معلوم کون شفا مانگنے آیا ہے، کون اپنی مشکلات کے حل کے لیے آیا ہے۔ ایک سید زادے کی آنکھوں کو تکلیف ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ان کو شفا عطا فرمائے۔ ایک اور بچہ بیمار ہے، اللہ اس کو شفا نصیب فرمائے۔ ایک مرتبہ جب سروں والے نیزے گزر گئے، اب ایک منادی نے آواز لگائی توجہ عزادارو مجھے معاف کیجیے کہ اگر یہ لفظ نہ ہوتے تو میں نہ پڑھتا۔ کہتا ہے راوی کہتا ہے کہ اب منادی نے آواز لگائی ہے کہ اب باغی کی بہنیں اس گلی میں داخل ہو رہی ہے۔ اتنے میں کیفیت کیا ہے کہ لوگ چھتوں پہ ہیں، علی کی بیٹیوں کے سر جھکے ہوئے ہیں، ارے بالوں سے چہرے کا پردہ بنایا ہوا ہے، ہاتھ بسے گردن بندے ہوئے ہیں۔ ارے جب ہندا کو پتا چلا نا اور بی بی نے دیکھا، بی بی زینب کبریٰ نے بی بی ام کلثوم کے شانے کو ہلا کر کہا اے میری بہن وہ جو کرسی پر بیٹھی ہے کیا اس کو جانتی ہے؟ کہا ہم تو پہچانتے ہیں، وہ پہچانے نہ پہچانے اس کی مرضی۔ جب ہندا کو کوئی احساس ہوا علی کی بیٹی کے قریب آ کر کہتی ہے کہ ایتھل اسیرہ اے قیدن میں تجھ سے کوئی سوال کرنا چاہتی ہوں، کیا جواب دے گی؟
तेरे पैगंबर को जानती है? हाँ बिल्कुल। क्या हसनैन करीमैन को जानती है? हाँ मेरे आंखों मौला है। ये अदादारो हिंदा ने उसके बाद अपना मुंह मेरी शहजादी के कान के करीब किया। कहती है माहौल पलीद है, फजा बड़ी नजिस है, आहिस्ता से मेरे सवाल का जवाब देना। हल तारिफीन ज़ैनब बिन्त अली, क्या तू अली की बेटी ज़ैनब को जानती है? कहा अगर तुझे ज़ैनब इसी बाजार में मिल जाए, कहा मेरी आका दादी को जा, मेरी आका दादी का नाम यहाँ न लेना, मेरा शौहर हाकिम है, मैं सजा दिलवाऊंगी। कहा हाकिम का ताना न दे, मेरा नाना हाकिम है, मेरा बाबा हाकिम है और मेरे भाई हाकिम है। हिंदा को कहा जरा करीब अगर देख लेगी तो पहचान लेगी। अदादारो एक जुमला आखिरी न्याज़ हुसैन, बीबी एक दीवार की ओर में गई है और कहा हिंदा तू मेरे दाएं तरफ पर्दा बना ले, अम्मा बिंदा तू मेरे बाएं तरफ पर्दा बना ले। अब हिंदा को कहा मेरे हाथ तो मसरूफ है, जरा अपने हाथों से मेरे चेहरे के बालों को हटा। अरे जब हटाया और निगाह पड़ी अली की बेटी ज़ैनब और हिंदा ने सर पे मातम किया। कहा अगर आप ज़ैनब है और तेरे पर्दे का वारिस अब्बास कहाँ गया? कहा फुरात के किनारे सो गया। अरे वो घोड़े की गर्दन में जो सर है वो मेरे अब्बास का सर। अजरुकुम अलल्लाह। हिंदा ने मकना उतारा, गली में फेंका और दौड़ी है और उस तरफ के जहां तख्त मौजूद है। जब यजीद ने देखा कि बेमकना और रिदा हो गई है मेरी हिंदा और कहा मेरी इज्जत का सवाल है, सर पे चादर ले ले और कहती है तेरी इज्जत का सवाल है और मेरी आका दादी का शान का अजरुकुम अलल्लाह। और यही आका दादी जब करबला में 40 पर पहुंची है, बस आखिरी जुमला आज़ादारो, जैसे इमाम सज्जाद पहुंचे हैं और जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी मौजूद थे। जब जाबिर आए, इमाम हुसैन की कब्र पे हाथ रखा, बस आखिरी जुमला है। और जब मौला को बुलाया तो कोई जवाब ना आया कब्र से। फिर कहा या हुसैन, कोई जवाब नहीं आया। फिर जाबिर ने एक हाथ कब्र पे रखा, एक हाथ अपने दिल पे रखा और एक जुमला कहा हबीबुल्लाह युजीबु हबीबा। कोई मदीने का जमाना याद आ गया। कहा है मौला हुसैन, क्या दोस्त भी दोस्त को जवाब नहीं देता? कोई प्यारा भी प्यारे को जवाब नहीं देता? इतने में कब्र हुसैन से आवाज आई, ऐ जाबिर, जिसकी गर्दन की रगें कट गई हो वो तुझे कैसे सलाम का जवाब दे? मातमे हुसैन। मामा करबला दिया मामा, 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 पुतरा दिया लाशा दे टुकड़े लया लब दिया विच सहरावा, मामा करबला दिया मामा, मामा करबला दिया मामा, पुतरा दिया लाश
دیا ماوا ماوا کربلا دیا ماوا ماوا کربلا دیا ماوا ماوا کربلا دیا ماوا ماوا کربلا دیا ماوا صبر دے مالک نو سین لیلا کے دل جے دے دے میں صبر دی ساں وچ اکبر دے سینے جو ساگ ہٹاوا ماوا کربلا دیا ماوا 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 آنکھ ماتا سمدی ماتے احسان کری تیرے تے لڑدا روی تیرے ٹکڑے مطابق بندگیاں دے میرے پیر حسین دی ساوا ماوا کربلا دیا ماوا پترا دیا لاشا دے ٹکڑے ریا رب دیا وچ سہراوا ماوا کربلا دیا ماوا 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 زینب نے گیا کھولے عابد اکھیاں جتے سارا رکیاں مینوں شام غریبا دے ویلے دے گا کون سلاوا ماوا کربلا دیا ماوا 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 جدو قیدی ہو کے رنگیاں مقتل چوں بہن زینب کیتا لاشا ول ماوا نہ ویکھن کتے رک نہ جاوے ساوا ماوا کربلا دیا ماوا پترا دیا لاشا دے ٹکڑے ریا لب دیا وچ سہراوا ماوا کربلا دیا ماوا 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 صبر دے مالک نو
दिया विच सहरावा मावा करबला दिया मावा मावा करबला दिया मावा मावा करबला दिया मावा माशाअल्लाह मावा करबला दिया मावा मावा करबला दिया मावा मावा करबला दिया मावा मृदे खंजर दे पर ज़हरा रोके नाले से कवे मैं चकिया पीस के पाले अभी इन्हें हद गर्दन तो जावा करबला दिया मावा पुतरा दिया लाशा के टुकड़े रया लब दिया विच सहरावा मावा करबला दिया मावा मावा करबला दिया मावा या हुसैन 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 हुसैन या हुसैन या हुसैन विच परदेस ते लुटिया मेरा घर लोगां ने बनाना विच परदेस ते लुटिया मेरा घर लोगां ने हनाना विच परदेस ते लुटिया मेरा घर लोगां ने हनाना विच परदेस ते लुटिया मेरा घर लोगां ने हनाना विच परदेस ते लुटिया मेरा घर लोगां ने हनाना विच परदेस ते लुटिया मेरा घर लोगां ने हनाना विच परदेस ते लुटिया मेरा घर लोगां ने हनाना विच परदेस ते लुटिया मेरा घर लोगां ने मैनू बाजार च करवाए सफर लोगां ने बाजार च करवाए सफर लोगां ने हनाना विच परदेस ते लुटिया मेरा घर लोगां ने हनाना विच परदेस ते लुटिया मेरा घर लोगां ने हनाना विच परदेस ते लुटिया मेरा घर लोगां ने सबको जी रांची करवाए सफर लोगां ने नाना विच परदेस ते लुटिया मेरा घर लोगां ने नाना विच परदेस ते लुटिया मेरा घर लोगां ने नाना विच परदेस ते लुटिया मेरा घर लोगां ने नाना विच परदेस ते लुटिया मेरा घर लोगां ने नाना विच परदेस ते लुटिया मेरा घर लोगां ने मुहम्मद दी नवासिया दसे दी रैया वास्ता तेरा भी मैं नाना होवे दी रैया फिर भी मार देते मेरे पुत्र लोगां ने
پردیس دے لٹیا تیرا گھر لوکاں نے نانا وچ پردیس دے لٹیا تیرا گھر لوکاں نے نانا وچ پردیس دے لٹیا میرا گھر لوکاں نے چمتا رہیا نانا سائیں جو دا حال ہویا بھولنا میرا شیطانی اس گردن تے چلا چھوڑ خجر لوکاں نے اس گردن تے چلا چھوڑ خجر لوکاں نے نانا وچ پردیس دے لٹیا میرا گھر لوکاں نے نانا وچ پردیس دے لٹیا میرا گھر لوکاں نے نانا وچ پردیس دے لٹیا میرا گھر لوکاں نے نانا وچ پردیس دے لٹیا میرا گھر لوکاں نے بازار چ کروائے سفر لوکاں نے مینوں بازار چ کروائے سفر لوکاں نے نانا وچ پردیس دے لٹیا میرا گھر لوکاں نے نانا وچ پردیس دے لٹیا میرا گھر لوکاں جی نانا وچ پردیس دے لٹیا میرا گھر لوکاں جی نانا وچ پردیس دے لٹیا میرا گھر لوکاں نے محمد دی نواسیاں دسدی رہیا واسطہ تیرا بھی میں نانا پویندی رہیا پھر بھی مار دیتے میرے پتر لوکاں نے پھر بھی مار دیتے میرے پتر لوکاں نے نانا وچ پردیس دے لٹیا میرا گھر لوکاں نے نانا وچ پردیس دے لٹیا میرا گھر لوکاں نے حسین یا حسین جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل میں گناہگار ہوں مولا میں خطا کار ہوں مولا میں گناہگار ہوں مولا میں خطا کار ہوں مولا ارے پر حسین ابن علی کا میں عزادار ہوں مولا اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل ذکر تیرا نہ رکے گا نہ علم تیرا جھکے گا ذکر تیرا نہ رکے گا نہ علم تیرا